استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جاری۔ پاکستانی وفد کی قیادت مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کر رہے ہیں۔ سرحدی کشیدگی، مہاجرین اور دہشت گردی کے معاملات زیر غور۔ سرحدی صورتحال اور ترخم کراسنگ کا مستقبل بھی زیر بحث۔ ترکی اور قطر ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور 30 اکتوبر کو ختم ہوا تھا۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق فریقین نے جنگ بندی پر اتفاق کیا، سرحد پر نگرانی کا نظام بنانے پر بھی متفق ہوئے تھے۔ نظام کی خلاف ورزی کرنے والے پر جرمانہ عائد ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ہماری سرزمین کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کی ضمانت دے۔ صدر آصف زرداری قطر کا دورہ مکمل کر کے کراچی پہنچ گئے۔ دوحہ ایئرپورٹ پر اعلیٰ قطری حکام اور پاکستان کے سفیر نے الوداع کیا۔ صدر زرداری نے دورے کے دوران امیر قطر، وزیر اعظم، وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، دفاعی تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر زرداری نے خطے میں امن کے فروغ میں قطر کے کردار کو سراہا۔ صدر نے دوسری عالمی سربراہی کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ روانگی سے قبل صدر آصف زرداری سے الجزیرہ کے ڈائریکٹر جنرل ناصر بن خلیفہ کی ملاقات۔ صدر مملکت نے فلسطینی عوام کے حق میں قطر کے اصولی موقف اور امن غزہ کے لیے قیادت کو سراہا۔ ناصر بن خلیفہ نے بتایا الجزیرہ کا اعلیٰ سطحی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس کل طلب۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے گی۔ آئینی ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 27ویں آئینی ترمیم پر اتحادیوں سے مشاورت، اعتماد میں لیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، مجوزہ ترمیم کی شقوں اور موقف پر تفصیلی گفتگو۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں MQM وفد بھی وزیر اعظم سے ملا۔ متحدہ کی مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے سے متعلق سفارشات آئینی ترامیم کا حصہ بنائی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرا دی۔ عبدالعلیم خان کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی، چودھری صالح حسین کی زیر قیادت قاف لیگ، خالد مکسی کی زیر قیادت بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد اور ANP کے ایمل ولی کی وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں۔ حکمران اتحاد کا سینیٹ اور قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کی حمایت ہونے کا دعویٰ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شروع ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کراچی میں جاری۔ صدر مملکت آصف زرداری اور بلاول بھٹو صدارت کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف سمیت اہم رہنما شریک۔ 27ویں ترمیم کے نکات پر تبادلہ خیال۔ PP کے آئینی ماہرین کی مجوزہ ترمیم پر بریفنگ۔ اسکولز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے۔ یقین سے کہہ سکتا ہوں 27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم پر بات نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ ترمیم کی مخالفت کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی صوبوں کو مضبوط دینا چاہتی ہے، صوبوں کو دیے گئے اختیارات کبھی واپس نہیں کرنا چاہتے۔ 27ویں ترمیم کا ہے، ابھی تک تو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے خد و خال کیا ہے، کیا کوئی چیزیں اس میں ہے، لیکن دیکھیں ایک چیز پہ سب کو نو کرنا چاہیے۔ صوبائی خود مختاری حل ہار میں ضروری ہوتا ہے اور بیسیکلی فیڈریٹنگ یونٹس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جن محکموں کو چاہیں وہ وفاق کو دے دیں، باقی اپنے پاس رکھیں۔ حکومت کو آئینی ترمیم کرنے کا استحقاق نہیں، ابھی تک معلوم نہیں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ کیا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گے۔ صوبائی خود مختاری کو نہیں چھیڑنا چاہیے کیونکہ صوبوں نے رولز بنا رکھے ہیں، اس میں عمل دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی جو ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا وہ پیش نہیں کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے جو قرارداد پنجاب اسمبلی نے منظور کی اسے 27ویں آئینی ترمیم میں شامل ہونا چاہیے تاکہ مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ ملے۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ علی یرلیکایا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کے لیے تہنیتی پیغام بھیجا۔ ترک وزیر داخلہ کی پاکستانی ہم منصب محسن نقوی سے 1 to 1 اور وفود کی سطح پر ملاقات۔ انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، انسانی اسمگلنگ،
سائبر کرائم، کوسٹ گارڈ اور پولیس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق۔ ورکنگ گروپ ہر سال 4 مرتبہ ملاقات کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے انٹرپول کے انتخابات میں ترکی کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے برطانوی چیف آف سٹاف جنرل سر چارلز واکر کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے GSQ کا دورہ کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے مسلسل تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی جنرل نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں، علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششوں کو سراہا۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برونائی دارالسلام کا سرکاری دورہ۔ برونائی کے سلطان حاجی حسن البلکیہ سے ملاقات۔ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز نے برونائی میں اعلیٰ فوجی اور سول قیادت سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ برونائی کی قیادت نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ معیار اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے رائل برونائی آرمڈ فورسز اکیڈمی میں خطاب بھی کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز کو رائل برونائی آرمڈ فورسز کے ہیڈ کوارٹر میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ 4 روزہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 2025 کامیابی سے کراچی میں اختتام پذیر۔ بلیو اکانومی کے فروغ پر زور، 44 ممالک کے 178 نمائش کنندگان کی شرکت۔ عالمی سطح پر پاکستان کی بحری صلاحیتوں کا اعتراف۔ مہمان خصوصی وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے کہا، پاکستان کی میری ٹائم سینچری کے تحت 3 ڈیپ سی پورٹس، قومی شپنگ فلیٹ میں توسیع اور گرین ڈیجیٹل پورٹس کا قیام منصوبے میں شامل ہے۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا، ملکی اور غیر ملکی اداروں کے درمیان 76 ارب روپے کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل کے دورے کے لیے روانہ۔ موسمیاتی تبدیلیوں پر کوپ 30 کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ روانگی سے قبل مریم نواز سے وزیر آباد اور میاں والی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب میں پہلی مرتبہ 30 لاکھ افراد کو 10,000 روپے کا پے آرڈر دیا گیا۔ 15 لاکھ افراد کو راشن کارڈ کے ذریعے 3,000 روپے ماہانہ مل رہے ہیں۔ کسان کو مایوس نہیں کریں گے۔ گرین بس دیہات تک پہنچ گئی۔ پنجاب کے عوام کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس منتظر ہیں۔ افغانستان افیون کی پیداوار کا بڑا عالمی مرکز قرار۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 10,200 ہیکٹرز پر افیون کی کاشت کی گئی۔ 2024 میں افیون کی کاشت میں پچھلے سال کی نسبت 19% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 2023 میں افیون کی کاشت 10,800 ہیکٹر تھی۔ صوبہ زابل، کنڑ اور تخار میں افیون کی پیداوار بڑھی۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں پیدا ہونے والی افیون 2026 تک کے لیے کافی ہے۔ ترخم بارڈر افغان شہریوں کی واپسی کے لیے آج بھی کھلا ہے۔ 20,000 سے زائد افغان شہری وطن واپس روانہ۔ چمن بارڈر 26ویں روز بھی بند، آمد و رفت مکمل طور پر معطل۔ باب دوستی کی بندش سے پاک افغان تجارت شدید متاثر۔ سرحد کے دونوں جانب مال بردار ٹرکوں کی طویل قطاریں، تاجروں کو روزانہ کروڑوں روپے کے نقصانات کا سامنا۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل جاری، بارڈر کی بندش سے عوامی زندگی مفلوج، سرحدی علاقوں میں روزگار، علاج اور ملاقاتوں میں مشکلات۔ تاجر برادری کا مطالبہ ہے باب دوستی فوری کھولا جائے۔ چمن بارڈر پاک افغان تعلقات کی اہم تجارتی گزرگاہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے اسکول بس ٹرانسپورٹ کا افتتاح کر دیا۔ نئی بسوں کا معائنہ بھی کیا۔ بلوچستان محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکول ٹرانسپورٹ پروگرام کی تقریب، صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ درانی اور صوبائی وزراء کی شرکت۔ کوئٹہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں منعقدہ تقریب میں محکمہ تعلیم بلوچستان کے حکام اور طالبات بھی شریک۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے تقریب سے خطاب میں کہا، صوبے میں 14,000 اساتذہ میرٹ پر بھرتی کیے، غیر حاضر اساتذہ کو نوکریوں سے نکالا گیا۔ صوبے بھر میں بند 3200 اسکول کھولے۔ سندھ کے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے سلیکٹ پروجیکٹ کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا، طلبہ کی حاضری کو مانیٹر کرنے کا
पहला डिजिटल निज़ाम मुतारिफ हो गया। प्रोजेक्ट का मकसद प्राइमरी तलबा की रीडिंग स्किल्स में इजाफा करना है। स्कूलों के बाद कॉलेजेस और जामियात में भी इसे नाफिज करेंगे। हमें इल्म होना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मंसूबे का नफाज 12 अजला के 600 स्कूलों में होगा।